نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ ہمارے 14 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 15واں پارہ ہے۔ یہ پارہ سورہ اسراء سے شروع ہو رہا ہے جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء رات کے سفر کو کہا جاتا ہے، یعنی رات کو لے جانا، تو چونکہ اس میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام سورہ اسراء ہوا۔ اور یہ واقعہ یعنی معراج کا واقعہ 11 نبوی میں پیش آیا، اور سفر دو ہوئے، ایک وہ سفر جو مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور دوسرا سفر جو بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک۔ پہلا سفر اسے اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس معراج میں ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، جنت کی آپ کو سیر کرائی گئی، جہنم کے مناظر اور گناہگاروں کی سزائیں دکھائی گئیں۔ یہ خصوصی معجزہ تھا اور جو جسمانی طور پر پیش آیا حالت نوم میں نہیں، وگرنہ قرآن کریم اس قدر اہتمام کے ساتھ اسے ذکر نہ کرتا اور مشرکین بھی اس قدر اہتمام کے ساتھ تردید نہ کرتے۔ اور اس واقعے میں یعنی اس معراج کے واقعے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ معراج سے واپسی پر آپ کو 3 چیزیں بالخصوص عطا کی گئیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 2 کہ غیر مشرک جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ کبھی نہ کبھی اسے ضرور معاف کر دیا جائے گا، اور نمبر 3 پانچ نمازیں جو پہلے 50 تھیں وہ عطا کر دی گئی۔ اور اس طرح اس کے بعد اس واقعے کے بعد یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور انہیں یہ بتلایا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور دونوں مرتبہ ہم تم پر بطور سزا کے اپنے بندوں کو مسلط کریں گے۔ تو پہلی مرتبہ ان کا فساد اس وقت عروج کو پہنچا جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے پیغمبر کو شہید کر دیا۔ اس وقت بخت نصر بادشاہ اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا، اور اس نے ملک کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ان کا تعاقب کیا اور ان کے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ ان یہود کا فتنہ اور فساد اس وقت عروج کو پہنچا جس وقت انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو شہید کیا، اور اس وقت ان پر بابل کا بادشاہ مسلط کیا گیا اور اس نے بھی ان کو نیست و نابود اور برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد اجتماعی زندگی کے اصول آداب اور اخلاق بیان کیے گئے۔ 13 اصول بیان کیے گئے۔ نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور انہیں اف تک نہ کہو۔ اور نمبر 3 رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ اور نمبر 4 مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ نمبر 5 بخل نہ کرو۔ نمبر 6 ہاتھ اتنا کشادہ نہ رکھو کہ کل کو پچھتاوا ہوئے۔ اور نمبر 7 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 8 زنا نہ کرو۔ نمبر 9 ناحق قتل نہ کرو۔ اور نمبر 10 یتیم کے مال کو ناجائز تصرف میں نہ خرچ کرو۔ اور نمبر 11 وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اور نمبر 12 ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور نمبر 13 جس چیز کی تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ کچھ اصول بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، تو ان میں اس صورت میں کیونکہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اسی لیے اس صورت کا نام سورہ کہف پڑا۔ اس صورت کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس صورت کو پڑھ لے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ یہود مدینہ نے خود، یا یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ روح کیا ہے، اور نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے، اور نمبر 3 ذوالقرنین کا واقعہ اور قصہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے، تو وحی نہ آئی۔ پھر دوسرے دن وہ آئے تو آپ تک وحی نہیں پہنچی تھی، تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ اسی طرح 15 دن کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کے متعلق بتلایا گیا۔ اور پھر جو ان کا پہلا سوال تھا روح
کیا ہے؟ تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے اندر یعنی پچھلی صورت کے اندر دے دیا گیا کہ وہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دو اور جو سوال تھے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق جو انہوں نے پوچھا تھا، تو اس کا جواب اس صورت کے اندر موجود ہے، اسی میں دیا گیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس وہ لوگوں کو اپنے آپ کو سجدہ کرنے کو کہتا، تو اس وقت کچھ نوجوان توحید کے قائل ہوئے اور وہ بادشاہ سے پریشان ہو کر وہ اپنے اس ملک کو انہوں نے چھوڑا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا، اور یوں یہ اپنے علاقے سے نکل گئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا گیا۔ 309 سال تک یہ وہاں سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ حلال کھانا لے کر آؤ، لیکن احتیاط سے جانا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دکاندار کو اس نے سکہ دکھایا تو وہ 300 سال یعنی وہ بہت پرانا سکہ تھا ان کا، تو اس پر لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اس وقت کا بادشاہ توحید پرست تھا، تو وہ دکاندار اور دیگر لوگ انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بہرحال پھر بادشاہ نے ان لوگوں کی یادگار میں یہاں پر مسجد تعمیر کر دی اور بہر تختی لگا دی ان کے نام کی وجہ سے، یوں ان کا نام یعنی اصحاب رقیم بھی پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے پھر 2 آدمیوں کا قصہ ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اس میں کہ 2 آدمیوں کا قصہ وہ ہے جس میں سے ایک کے پاس باغات اور مال و دولت کی وجہ سے اس نے کفر اختیار کیا، اور دوسرے نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اب مومن کے سمجھانے کی وجہ سے وہ جو مال و دولت کے غرور اور تکبر میں تھا، اس نے تمام چیزوں کا انکار کیا اور تمام چیزوں کو اپنے مال و دولت کو اپنے ہی کارکردگی کی طرف منسوب کیا، اپنی ہی ذہانت اور فطانت کی طرف منسوب کیا کہ یہ سب کچھ میں نے خود ہی حاصل کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال یہ نیک آدمی سمجھاتا رہا، لیکن اس کے سمجھانے میں وہ نہ آیا، یہ نہ سمجھا اس نے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر گرفت آئی اور اس کی تمام نعمتوں کو چھین لیا گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ آگے اس پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی ابتدا یوں ہے، آغاز یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس روئے زمین پر اس وقت آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک اور ہمارا بندہ ہے اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، اس کے پاس جائیں علم سیکھنے کے لیے، جہاں 2 دریا مل رہے ہوں اس جگہ پر آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام کو جا تلاش کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ 3 واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کی تفصیل مزید جو ہے وہ اگلے پارے میں یعنی 16ویں پارے میں موجود ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پارے کی تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔